اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی ہیں، اور ان آیات میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور وہ بالکل انکاری تھے کسی بھی بات کو ماننے کے لیے۔ تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا وہ وقت یاد دلائیں، ان کو ذرا یہ باتیں بتائیں کہ یہ سب کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، یعنی جہان والوں میں فضیلت دی، اس کا کیا مطلب ہے، کتنے لاڈ کیے، کیا کیا ان سے کس کس جگہ پر ہم نے ان سے درگزر کیا، اور کس قدر جو ہے یہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے آل فرعون کی طرف سے ان کے اوپر، تو کس طریقے سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اب وہ نجات ملنے کے بعد جب یہ جہاں پر یہ آ کر ٹھہرے، تو موسیٰ علیہ السلام تو وعدہ کے مطابق جو ہے وہ چلے گئے کوہ طور پر ان کے لیے ہدایت نامہ لینے، یعنی آئین لینے، وہ کتاب لینے۔ تو پیچھے جو انہوں نے یہ کام دکھایا، اور وہ سامری جادوگر نے جو یہ اپنا لوگوں کے زیورات اور سونا جمع کر کے اور اس کو کسی طریقے سے مٹی میں ملا کے جیسے تیسے بھی اس نے ایک گائے کے بچے یعنی بچڑے کی شکل کا ایک کھڑا کر دیا بنا کر، بت نما ایک چیز، اور اس میں سے مختلف آوازیں نکلنے لگیں، ہوائیں گزرتی ہوں گی، تو کچھ ایسا بہرحال کچھ آوازوں کی وجہ سے اس نے ان لوگوں کو یہ قائل کر لیا کہ یہ ہے موسیٰ کا الہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپسی پر جب واپس آئے تو انہوں نے جو ناراضگی کا اظہار کیا یا جو بات چیت کی، تو اب جو ہے اس میں جو مین بات ہے جو ان کی سبب بنی ان کی معافی کی، وہ اس آیت میں ذکر ہے کہ کیا ان کو کہا گیا تھا اور کس طریقے سے ان کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی اس ظلم عظیم کی۔ تو اس کی ابتدا ہوتی ہے وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے اس کا کہ وہ وقت تو یاد کرو کہ جب، تو وَإِذْ قَالَ وہ وقت تو یاد کرو کہ جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلم کیا تم نے انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل یعنی بسبب اس کے کہ تم نے اس کو بچھڑے کو معبود بنایا۔ اتخاذ یعنی اخذ کرنا، پکڑنا، بنانا، اور جو یہ با لگ گیا زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ بسبب اس کے کہ تم نے بنایا تم نے اجلا بچھڑے کو۔ اب معبود جو ہے یہ اس میں معذوف ہے، یعنی اس میں حذف ہوا ہے، یعنی یہ ہے یہاں پر اس کا یہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ تو یعنی یہ تم نے جو ہے ظلم کیا، یعنی ان الشرک لظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا جو عظیم جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ شرک کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک کر دینا۔ تو یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسی ایک قوم تھی کہ یعنی اتنی ساری نشانیاں اس نے دیکھ لیں،
دیکھنے کے باوجود یعنی ہمیں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. الحمدللہ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، اللہ پاک کا بہت فضل ہے ہم سب کے اوپر. تو ہم بغیر کسی نشانی کو دیکھے ہوئے ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کتابوں پر اور تمام انبیاء پر اللہ پر ہمارا یقین ہے. لیکن کہ یہ ایک ایسی قوم تھی اتنی بگڑی ہوئی، اتنی ضعیف الاعتقاد تھی، یعنی کیسے یہ لوگ تھے اور کس قدر جو ہے اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کے یہ جو بچے ہیں، اسحاق علیہ السلام خاص طور پر، یعقوب علیہ السلام خاص طور پر، تو ان کے جو ہے نا ہزاروں انبیاء کرام کو اللہ پاک نے انہی کی نسل میں سے پیدا فرمایا. اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹائم تو اتنا ہی گزرا، دونوں ادوار سے، ایک طرف اسحاق علیہ السلام ایک طرف اسماعیل علیہ السلام. لیکن ہے کہ تب سے لے کے یہاں تک کتنا عرصہ گزرا، ہزاروں سال تو گزر گئے، 2000 یا لگ بھگ 3000 سال اس طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں. خیر یہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے، لیکن جتنا بھی گزرا اس دوران میں جو ہے وہ نسل چلتی رہی، لیکن ہے کہ نبی کوئی نہیں آیا. تو وہاں پر جو ہے وہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آتے رہے اور جاتے رہے اور ہدایت ان کو ملتی رہی. تو یہ کس قدر جو ہے یہ یعنی ہدایت کے ہی قابل تھی یہ واقعی یہ لوگ، یعنی ان کو تھوڑی سی دیر میں جو ہے انہوں نے بدل جانا. ابھی وہ اتنی بڑی نجات لے کر آئے ہیں کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا جو لشکر تھا. تو تمہاری تو سوچ ہی نہیں تھی کہ یہاں سے بھی بچا جا سکتا ہے، لیکن تم بچ گئے. بچنے کے آنے کے بعد جو ہے وہ تمہیں بتا کے گئے کہ میں کتاب لینے جا رہا ہوں، اور 40 دن کے اندر جو ہے یہ 40 راتوں میں یہ کام ہو گیا. تو یہ حیرت ناک بات تھی. تو یوں جو ہے نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ تم نے بڑا ہی ظلم کیا اپنی جانوں پر، کہ تم نے جو ہے یہ اس بچے کو جو ہے یہ الہ مان لیا، بنا لیا، اس کو معبود بنا لیا. فتوبو، پس توبہ کرو، تم فوری طور پر جو ہے تم توبہ کرو. الی باریکم، باریکم کو ذرا دیکھ لیں. بارا حمزہ یعنی برعن، عدم سے وجود ملانا، وجود بخشنا، یعنی کسی چیز کا کچھ نام و نشان تک نہ ہو، اس کو جو تخلیق کر کے اس کو ایک جو وجود بخشتا ہے اس کو جو ہے نا باری کہتے ہیں. ہم باری تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا، یعنی خالق، ریئل خالق. برآن جو ہے یہ بھی اسی مادے سے کسی ناپسندیدہ ذمہ داری سے نجات پانا، بری ہونا، یہ بھی وہیں سے نکلے گا. بارئون وجود بخشنے والا، بریون ذمہ داری سے فارغ ہونے والا، بری الذمہ، یہ سب اسی مادے سے نکل رہے ہیں. بری بھی جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو یعنی فتوبو، پس تم فوری طور پر رجوع کرو اور توبہ کرو الی باریکم، اس خالق کی طرف، اس خالق کی طرف جو ہے نا اس سے تم بخشش مانگو، اس سے تم معافی مانگو، توبہ کرو. اب وہ توبہ بھی جو ہے نا وہ معمولی بات نہیں تھی، اتنی ہیوی تھی کہ یہ تاکہ اس کے بعد کوئی اس طریقے سے حرکت کرے نا، یعنی یہ اللہ پاک کی بہت سخت ناراضگی کا سبب بنا، کیونکہ اتنی بڑی جو ہے نا مہربانی ان پر کی گئی تھی. اس کے باوجود جب انہوں نے کیا تو یعنی ان کے لیے تو سزا تو بہت سخت بنتی تھی. اور تاکہ دوسرے بھی جو ہے نا دوسروں کو بھی پھر یہ سمجھ آئے کہ یعنی اس کی، اب ہم دیکھ لیں کہ ہم پر اللہ پاک کی کتنی مہربانیاں ہیں. یعنی ایمان لانے کے بعد جو ہے اور واپس اس سے مڑ جانا، یعنی بالکل یہ مرتد والی بات ہے یہ پھر. تو اس کی جو ہے نا سزا بہت کڑی ہے. تو فقتلو، پس قتل کرو تم. فقتلو، اب یہ امر اس میں آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے اس میں. پس قتل کرو انفسکم، جانو اپنی کو،
ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے، اور عند باریکم تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ آسان اس میں کہ تمہارے رب کے یہاں یہ ایک قابل قبول ہوگی بات، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ جو ہے سب کے سب جو ہے نا برباد ہونے کے لیے پھر تیار ہو جائیں۔ تو یعنی اس کا انفسکم سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ یعنی چونکہ 12 قبیلے تھے اور سب کے سب نے تو یہ حرکت کی بھی نہیں تھی، تو ایک تعداد ایک بتاتے ہیں جنہوں نے کچھ ہم سے کچھ زیادہ کام کیا ہوا ہے بہت پہلے کا، تو یقیناً ان کے پاس انہوں نے کچھ ایسا ڈیٹا اکٹھا کر کے رکھا ہوگا یا کہیں نہ کہیں سے ان کو ایسا ملا ہوگا کہ لگ بھگ جو ہے وہ 6 لاکھ کے قریب جو ہے یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تک پہنچے تھے، اور لگ بھگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ تو 70,000 لوگوں کو لیے یہ بات تھی کہ 70,000 لوگ جو ہے اس طرح سے جو ہے نا اب اس طرح کی توبہ ہوگی تو قبول کی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو ماریں۔ تو اپنے آپ کو مارنے سے مراد یہ تھی کہ یعنی وہ جو ان کے جو قریب ہیں، یعنی ایک ایسا تھا جو دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ ایسا نہ کر، تو یعنی جو سمجھانے والا جو ہے وہ اس کو قتل کرے گا جو نہیں سمجھ رہا تھا، کہ یہ اب انہیں پہ چھوڑ دیا کہ اب خود ہی فیصلہ کر لو، تاکہ چونکہ 12 قبیلے، ہر قبیلہ جو ہے اپنے اپنے اندر اس طرح کے ظاہر قبیلے میں پھر کوئی بڑے بھی ہوں گے، سرداری بھی ہوگی، کوئی ان کا سسٹم بھی ہوگا، تو اس کے سامنے پیش ہو کر تم اپنے مقدمے خود ہی کرو، لیکن ہے کہ یہ کرو، اگر یہ نہیں کیا تو پھر جو ہے یعنی پھر جو ہے نا معافی نہیں ہے، پھر نجات نہیں ہے، پھر سب کے سب تباہ اور پھر غرق ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ اب اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، لیکن کہ اس کے بعد فوری جو جملہ ہے فتاب علیکم، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یعنی اللہ پاک نے ایک حکم دیا، اس کی انہوں نے تعمیل کی ہوگی تو پھر توبہ قبول کی علیکم ان کی، تو پھر توبہ قبول کی گئی ان کی، یا فتاب علیکم یعنی پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو ان کو کہا گیا تھا یہ انہوں نے کیا، لیکن ہے کہ یہاں پر اس طرح سے قتل ہونے کا ذکر یہاں بھی نہیں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ آیات کے الفاظ سے، جملے سے اخذ کی جاتی ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اندازہ تو یہی ہو رہا ہے اس بات سے، کیونکہ یہ آیت پہلے چونکہ وہ درگزر والی بات تھی، تو وہاں پر میں کہہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے اس کا ذکر چونکہ آگے آئے گا کہ کس طریقے سے ان کو اللہ پاک نے معاف کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، تو وہ اتنی بڑی انہوں نے یہ قیمت ادا کی۔ انہو بے شک وہ، اب یہ پھر اللہ پاک اپنے ہی لیے یہ اسی صیغے سے یہ اسی اشارے سے یہ بات لگ رہی کہ انہو بے شک وہ تو ہو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ انہو بے شک وہ، انا بے شک ہو وہ، بے شک وہ اور اس کے بعد پھر ہوا، یعنی بے شک وہ اور پھر وہ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی یہ ایک بہت زیادہ ایک زور دینے والی بات، زور دے کر بتانے والی بات کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے بہت ذرا سا بھی جو ہے نا آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آتے ہیں، تو وہ بہت جلد اور ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا تواب، یعنی کنٹینیوس ہے یہ کام اس کا، یعنی اس سے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کل توبہ کی تھی
اور تم نے جو ہے آج یہ پھر حرکت کر لی، تو تم نے تو عادت ہی بنا لی ہے اس بات کی، تو جاؤ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر جان بوجھ کر نہ ہو۔ اس صورت کی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک دن کی غلطی ہو گئی، پھر دوسرے دن پھر اسی طرح کی غلطی ہو گئی، یہ تو اللہ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہو گئی ہے، اس نے عادتاً کی ہے کہ میں کل پھر معافی مانگوں گا، اس طرح سے نہیں، یعنی اگر ہو گئی تو اس کے لیے کہ وہ بار بار جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا تواب، لیکن ہے کہ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی جو ہے وہی ہے، یعنی دیکھا نا اس میں وہ کے ساتھ ایک ہی مل گیا، وہ ہی، یہ نہ ہوا، یہ دو دفعہ جو وہ ہے، یعنی اس کو جب ہم آپس میں مرج کرتے ہیں تو وہی بن جاتا ہے، زور دے کے بے شک وہی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک بات تھی کہ اس طریقے سے کیا، لیکن ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو موجود تھے، جو حاضر تھے، جو یہ بات کر رہے تھے، اور یہ اس طریقے کی ان کے ساتھ مکالمے اکثر چل رہے ہوتے تھے، ابھی آیت ان کے لیے آ رہی تو وہ بار بار جو ہے اس طرح سے مخاطب کر کے ایک ایک بات جو ہے نا ان کو بتانا کہ یعنی ایسا جب ہو رہا تھا، سمندر کو جب چیرا گیا تھا اور تم جو ہے تمہیں ہم بچا کے نجات ہم نے دی، تو سب تو یہ تم دیکھ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو سامنے والے جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھڑے ہیں وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو یعنی یہ کہ آپ جو ہے وہ آپ ہی کے باپ دادا تھے، وہ یعنی اس کے برابر ہے کہ یہ تم سب کچھ تم دیکھ رہے تھے، یوں ہی سمجھے کہ کیونکہ وہ تمہارے باپ دادا تھے، اگر وہ غرق ہو چکے تو تم تو آج نظر ہی نہ آتے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تم دیکھ رہے تھے اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تو تمہارے سامنے وہ منظر آ جانا چاہیے، اور تمہاری اپنی کتابوں میں بھی بہت کچھ ہے جس کو تم نے چھپا کر رکھا ہے، تو ہر طرح سے جو ہے نا کسی طرف سے ان کو وہ لاجواب ہی رہتے تھے، نکلنے نہیں دیتے تھے، لیکن یہ کہ ان کو جو ہے اب چونکہ مہریں لگ چکی تھیں تو کئی لوگ جو ہے ایمان بھی یقیناً لے کر آئے، اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی یہودی تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، لیکن ہے کہ ایک بات ان کے لیے، اور یہ اس وقت سے تو یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، یعنی کہ ایک طویل ہے یہ سلسلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی چلتا رہا، اور 1400 سال سے تو اب ہم گواہ ہیں قرآن کے ذریعے کہ یہ 1500 سال مکمل ہونے کو ہیں اس وقت، تو 1500 سال سے مسلسل جو ہے اب بھی ہم دیکھیں 2023 میں بھی، تو یہ ان کا آپ ذرا زور دیکھ لیں، اور ان کی آپ حرکتیں دیکھ لیں، اور ان کی سازشیں دیکھ لیں کہ یہ ایک فساد سا ایک پوری دنیا میں ابھی بھی جو ہے نا انہوں نے ایک برپا کر رکھا ہے، اس وقت تو انہوں نے جو ہے وہ معیشت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور وہ بھی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی نالائکی کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، جس میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ میں نے بھی تو کوئی کردار ادا نہیں کیا، ہمیں تو بس اب اتنی بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ پھر جو ہے یعنی ایسا ہی ہے کہ آپ کو زیادہ تر ہمیں پچھلی آیت میں اللہ جو ملا، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ایک موقع پھر دیا جاتا ہے کہ شاید کہ تم ایسا کر لو، اور تاکہ تم ایسا کر لو، یعنی بار بار جو ہے وہ موقع فراہم کرنا۔ اب چونکہ وہ آیت چل رہی ہیں، اور وہ آیت اس وقت بھی تھیں اور آیات آج بھی ہیں، تو آج بھی جو ہے اسٹڈی کرے گا، دیکھے گا، پڑھے گا، اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ ابھی بھی موقع ہے سنبھلنے کا، سوچنے کا، اور شاید کہ جو ہے نا یہ آ جائے عقل، اور اس بات کو رجوع کر لیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی پر ہیں، اور چونکہ اور کوئی کرے تو کرے، لیکن ایک کتاب والا جس کو کتاب دی گئی ہو، اور وہ ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی کرے گا، تو یعنی یہ کتنی بڑی یہ ناکامی ہے۔ دیکھیں نا کہ جس کے یہاں اللہ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ اللہ کی کوئی ذات ہے، اور وہ نبیوں کا سلسلہ بھی رہا، ابراہیم علیہ السلام کو مان رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ ساری باتیں مانتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے، یہ آخر میں آ کر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ اس طریقے سے کرنا، یعنی ان کو تو یہ تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہونا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ یہ تو ان کی وجہ سے تو اور لوگوں نے جو ہے نا وہ بھی روکے ہوئے تھے کہ یار آپ، ہم تو چلو اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ آپ تو کتابوں ہاتھوں میں وہ کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگ،
اللہ کی بتا رہے ہیں آپ کہ یہ ایسے اللہ ہے، یہ ایسی اس کی قدرت ہے، ایسے وہ نبی بھیجتا ہے، ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا۔ تو اب ایک اگلا نبی آنے کے بعد جو ہے آپ منکر ہو گئے، یہ دوسرے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو ہے اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے ان کے ایمان لانے میں۔ ظاہر ہے وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے کہ یار اگر کوئی اتنی بڑی حق کی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ اس پر ایمان لے کر آتے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی کوئی بت پرست ہے، کوئی مشرکین میں سے ہے، کچھ اور جو ہے مذاہب کے لوگ ہیں، لا مذہب لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو وہ یعنی یہ ایک رکاوٹ رہے۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے آگے مارکے بھی بڑے آ رہے ہیں، کس طریقے سے کیا کچھ ہوا، اور پھر اور ہسٹری بھی ہے تمام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے لگ بھگ جو ہے یوں سمجھے کہ ایک طرح سے پوری دنیا پر ہی حکومت کر لی، یعنی اچھے خاصے علاقے پر جو ہے ان کی حکومت آخر کس طریقے سے قائم ہو گئی۔ تو اس میں جو ہے نا یہ بھی تھے، ان کو بھی پھر جو ہے وہ چھوڑا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان کی عبادت گاہ کو جانا کچھ نہ کیا جائے۔ اسی ادھر ہی اسی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اسی بیت المقدس، اسی فلسطین کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک آ کے جو ہے نا ان کو رہنے کی جگہ دی گئی۔ چاہتے تو جو ہے نا بہت کچھ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے آگے کیا بات تھی۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ایک آیت میں ہم غور کریں تو ہمارے لیے پیغام ہے۔ گو کہ یہ آیات جو ہے وہ بنی اسرائیل سے متعلق تھیں، ان کو مخاطب کر کے کی جا رہی ہیں، لیکن کہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ شرک جو ہے اللہ پاک کو یہ نہیں پسند، اور شرک کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ان کو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ ویسے ہی نہیں اللہ پاک نے ان کو کہا آگے اب اور بھی ابھی مہربانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے کس طریقے سے کیا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم خود دیکھیں گے اللہ کو، اندازہ لگائیں، استغفر اللہ، پھر ہم یقین کریں گے۔ ابھی بھی یعنی ان کی اس طریقے کی باتیں، تو یہ مختلف مقامات پر جو ہے آہستہ آہستہ یہ اس کا سب سے زیادہ ذکر جو ہے یہ بنی اسرائیل کی کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ یہ ذکر ہے اس میں، کیونکہ اسی میں جو ہے بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے ہیں، اور نصیحت کے لیے زیادہ تر باتیں اس کے لیے ہیں کہ ایک جو بگڑ جاتا ہے اور جو راستے سے ہٹ جاتا ہے، جو گمراہ ہو جاتا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے ان کی وعیدیں اور کس طرح سے ان کو سمجھایا گیا، کیا ان کا انجام ہے، یعنی ہمارے لیے بس پیغام ہی پیغام ہے۔ تو بس یہ یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو جو ہم نے آج پڑھا اور اس کو سمجھا، اور اس میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔